بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے نیک عمل کرنے چاہیے اور اپنے رب کی عبادت میں شرک نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی باریک اور سمجھنے والی بات ہے، انسان جب بھی کوئی عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سامنے کئی کام کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے سامنے یہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ کون سا کام پہلے کیا جائے۔ جب خداوند لا شریک کی عبادت کا موقع آتا ہے تو اس کے سامنے بھی سوال آتا ہے کہ آیا وہ عبادت کے لیے مشغول ہو جائے یا اپنی دوسری ضرورتوں کی طرف متوجہ ہو، یعنی بال بچے، ماں باپ، دوست اقربا اور اپنی جان وغیرہ۔ یہاں اس کے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ اگر کامل ایمان ہے تو انسان فوراً فیصلہ کرتا ہے کہ اس وحدہ لا شریک کی عبادت کروں گا اور سرور سرمدی حاصل کروں گا، لیکن اگر ایمان کمزور ہو تو عبادت مؤخر کر دیتا ہے اور بال بچے کی محبت، ماں باپ کی محبت اور مال و دولت کی محبت انسان کو مغلوب کر کے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو یہ امید ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ میرے ساتھ ملاقات ہوگی تو اسے میری عبادت کو اولویت دینی چاہیے۔ میری بارگاہ میں امید رکھنی چاہیے اور میری عبادت کی خواہش کے ساتھ کسی اور خواہش، کسی اور محبت کو شریک نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں رہے گا۔ وہ کام جو عبادت کو چھوڑ کر کیا جائے کبھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا، اور وہ دنیاوی عزت جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی جائے اس کا نتیجہ دین اور دنیا کی بھلائی میں اس طرح ظہور پذیر ہوتا ہے کہ کبھی انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سواری کے لیے اعلیٰ گھوڑے تھے۔ ایک دن ان میں اتنے مشغول ہو گئے کہ نماز قضا ہو گئی۔ بہت ہی ندامت ہوئی، ان سارے گھوڑوں کی ٹانگیں تلوار سے کاٹ دیں۔ لوگوں نے سمجھا کہ اب حضرت سواری سے محروم ہو گئے ہیں۔ خدا کی راہ میں قربانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے ہوا ان کے تابع کر دی جو ایک ماہ کی مسافت ایک دن میں طے کرتی تھی۔ حاضرین، یہاں ہم لوگ خدا کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس لیے اگر یہاں آنے اور مشغول عبادت میں کوئی دنیاوی ضرورت حائل ہو تو سمجھنا چاہیے کہ یہ شیطان کی کوشش ہے۔ فوراً اسے قربان کر کے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سامنے صدق دل سے پیش کر دینا چاہیے۔ جس طرح کپڑے کو دھونا پڑتا ہے اسی طرح دل کو دھونا پڑتا ہے، اور دل کو دھونے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اسماء حسنہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ غفلت گناہ سے انسان کے دل کو داغ لگ جاتا ہے، اگر اس کو توبہ سے صاف کر دیا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ مزید غفلت سے یہ داغ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور خدا کی محبت غائب اور دنیاوی محبت غالب ہو جاتی ہے، اور اس طرح انسان خسران مبین کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ خالص اپنی یاد اور اپنے سامنے توبہ کے لیے ہم کو جمع فرماتا ہے۔ آؤ اب یاد الہی شروع کریں اور مالک الملک کی رحمتوں کی بارش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو۔
صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو 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 صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو